ہندوستان کے سرکردہ انگریزی اخبارات نے 10 اپریل کو مغربی بنگال میں ہونے والی انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے طریقہ کار پر سخت تنقید کی ہے۔ And some more news coming in. A total of 90.66 lakhs voter names have been deleted in West Bengal Special Intensive Revision till now. Election Commission. اداریوں میں اس بات پر گہری تشویش کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جس ریاست میں انتخابات قریب ہوں وہاں تقریباً 90 لاکھ ووٹروں کو فہرست سے خارج کر دینا اور مزید 27 لاکھ افراد کے نام ڈاؤٹ فل کے فہرست میں ڈالنا یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو ایسے میں جو انتخابی عمل ہے اس کی شفافیت اور اس کے اعتبار پر سنگین سوالات کا اٹھنا لازمی بات ہے۔ ان اداریوں کے مطابق 27 لاکھ افراد کو آئندہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی جو عرضیاں ہیں ریٹ پٹیشنز ہیں ابھی تک عدالت میں زیر دورہ ہیں۔ ان کے معاملات ابھی تک طے نہیں پائے ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر ووٹروں کا اخراج نہ صرف لاکھوں شہریوں کو ان کے جمہوری حق سے محروم کر دینا ہے بلکہ انتخابی عمل کی غیر جانبداری پر بھی شکوک پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اسی تناظر میں 2 اپریل کو سینکڑوں کی تعداد میں افراد وہ کرمنلز نہیں ہیں بنگال کے لوگ جمع ہوئے اور عدالت کو گھیرے میں لے لیا۔ نہ یہ کوئی کرمنلز ہیں نہ ہی ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں، یہ اپنے ووٹوں کے اخراج کے سلسلے میں احتجاج کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے اپنے اداریے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس کے اصل کردار کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا کہ ہندوستانی جمہوریت کی مضبوطی میں اس ادارے کا ایک اہم کردار ہے اور بنیادی کردار ہے۔ 1951 اور 52 کے پہلے عام انتخابات میں جب ملک غربت اور ناخواندگی جیسے خطرناک مسائل سے دوچار تھا تب بھی ہندوستان نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ہر شہری کے ووٹ کی یکساں قدر ہے۔ اس کامیابی کا بڑا سہرا الیکشن کمیشن کے سر جاتا ہے جس نے ایک وسیع اور متنوع ملک میں انتخابی نظام کی ایک منفرد مثال قائم کی۔ تاہم اداریے میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ آج یہی ادارہ متنازع اقدامات کے باعث اپنی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اگرچہ ماضی میں بھی اس ادارے نے کچھ متنازع فیصلے کیے ہیں لیکن خاص طور پر ٹی این سیشن کی اصلاحات کے بعد الیکشن کمیشن نے بڑی حد تک خود کو سیاسی دباؤ سے آزاد رکھتے ہوئے شفاف انتخابات کو یقینی بنایا تھا۔ موجودہ حالات پہ بار بار پیدا ہونے والے تنازعات اس ادارے کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی ادارے میں مزید لکھا گیا ہے کہ بھارت میں الیکشن کمشنروں کی تقرری حکومت وقت کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ ادارہ طویل عرصے تک مجموعی طور پر غیر جانبدار ہی رہا، لیکن اس کے حالیہ اقدامات سے جانبداری کا تاثر پیدا ہونے لگا ہے جو ملک کے دیگر اداروں کی طرح اس ادارے کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاط سے کام لے اور عوام کے اعتماد کو مجروح نہ ہونے دے۔ اگرچہ بہار میں بھی ایس آئی آر کا عمل متنازع ہی رہا مگر مغربی بنگال میں اس کے نتائج کہیں زیادہ سنگین نظر آتے ہیں۔ یہاں تقریباً 60 لاکھ ووٹروں کے معاملات کو جلد بازی سے نمٹنے کی کوشش کی گئی جن میں سے تقریباً 32.68 لاکھ ووٹروں کو اہل قرار دیا گیا، وہیں 27.16 لاکھ ووٹروں کو نااہل ٹھہرایا گیا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں جملہ ووٹروں کے تناسب میں 11.61% کی کمی واقع ہوئی ہے جو ایک غیر معمولی بات ہے اور تشویشناک تبدیلی بھی ہے۔ نااہل قرار دیے گئے یہ 27 لاکھ افراد کو اب سپریم کورٹ کی نگرانی میں قائم 19 ٹریبونل سے رجوع ہونا پڑے گا جہاں ان کی اپیلوں کی سماعت کی جائے گی۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان اپیلوں کا فیصلہ کب ہوگا۔
آیا ان کا فیصلہ پہلے مرحلے کی ووٹنگ یعنی جو 23 اپریل کو ہونے والی ہے یا پھر دوسرے مرحلے کی ووٹنگ جو 29 اپریل کو ہونے والی ہے اس سے قبل ہوگا یا اس کے بعد ہوگا، یہ ابھی تک طے نہیں۔ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے ان اپیلوں کے فیصلے کے لیے کوئی حتمی مدت مقرر کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے باعث یہ عمل مزید طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ روزنامے دکن ہیرالڈ نے اپنے اداریے میں اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ کسی مقررہ مدت کی ووٹروں کی عدم موجودگی انصاف کے حصول کے عمل کو سست اور غیر مؤثر بنا دے گی۔ لاکھوں ووٹروں کا انتخابی فہرست سے غائب ہونا انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ایسے حالات میں ہونے والے انتخابات نہ تو منصفانہ ہوں گے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ اخبار نے زور دیا کہ عدالت کو فوری مداخلت کرتے ہوئے اس نظام کو درست کرنا چاہیے تاکہ ہر شہری اپنے جمہوری حق کا استعمال کر سکے۔ اسی طرح دی ہندو نے اپنے اداریے میں اس نقطے پر روشنی ڈالی کہ ایس آئی آر کے متنازع عمل نے انتخابی بیانیے کو یکسر بدل دیا ہے۔ جہاں پہلے روزگار، صنعتی ترقی اور حکمرانی جیسے مسائل زیر بحث ہوا کرتے تھے، اب وہاں شناخت کی سیاست غالب آنے لگی ہے۔ عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور ووٹروں پر اپنی اہلیت ثابت کرنے کے بوجھ نے انتخابی ماحول کو کشیدہ تر بنا دیا ہے۔ اداریے کے مطابق آل انڈیا ترنمول کانگریس نے اس صورتحال کو مرکز اور الیکشن کمیشن کی سازش قرار دیا، جبکہ بھاجپا اس مسئلے کو مذہبی خطوط پر پولرائزیشن کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس کشمکش کے نتیجے میں مغربی بنگال جیسے صوبے میں اصل مسئلہ پس پش چلے گیا ہے، جہاں معیشت زیادہ تر زراعت اور خدمات کے شعبے پر منحصر ہے اور صنعتی ترقی کی شدید ضرورت ہے۔ اس پورے معاملے پر اداریہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مغربی بنگال کو اس وقت ایسی سیاست کی ضرورت ہے جس میں انتخابی مقابلہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور صنعتی ترقی کے فروغ پر ہو، نہ کہ ووٹروں کی مذہبی یا لسانی شناخت پر۔ مغربی بنگال میں انتخابی فہرستوں کی اس متنازعہ نظر ثانی نے ہندوستانی جمہوریت کے بنیادی اصولوں یعنی ہر شہری کے حق رائے دہی کو چیلنج کر دیا ہے۔ اگر بروقت اصلاح نہیں کی گئی اور اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ بحران نہ صرف ایک ریاست بلکہ پورے جمہوری نظام کے لیے خطرناک مثال بن جائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز آن نیوز، زعیم الدین احمد کے ساتھ۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔